امریکی دھمکیاں اور ملکی سلامتی، پارلیمانی اجلاس میں فوجی قیادت کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ، تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک پیج پر ہونا امریکہ کو کیا پیغام دے گا؟ سیکولر جمہوریت کے علم بردار سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی 7ویں برسی، مذہبی انتہا پسندی اور عدم برداشت آج بھی پاکستانی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، اور امریکی سوشل میڈیا ہیرو کیسے بنا زیرو؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں امبر شمسی۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ رکن کانگریس کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی امداد روکی جائے گی اور اس کا اعلان جلد آنے والا ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کی امریکی سفیر نکی ہیلی کہہ چکی ہیں کہ $255 ملین روکے جا رہے ہیں۔ امریکہ کتنا روکے گا اور اس پہ پاکستان پر کیا اثر پڑے گا، یہ تو بھی دیکھنا ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان بھی جو اپنا جوابی رد عمل ہے وہ تیار کر رہا ہے وہ کیا ہوگا۔ وزیر خارجہ، وزیر اعظم اور فوج کے ترجمان کی جانب سے قطرہ بیانات تو سامنے آ رہے ہیں، لیکن جامع اور ٹھوس رد عمل ابھی سامنے نہیں آیا۔ آج پاکستان کی سیکیورٹی پر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ ہفتے ایک اور اجلاس منعقد کیا جائے گا جس میں فوجی قیادت اور دفاعی اداروں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے تجویز دی کہ وزارت خزانہ کے حکام کو بھی دعوت دی جائے گی۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھا تو جا رہا ہے، لیکن کیا زیادہ دیر نہیں ہو رہی؟ دوسری جانب خارجہ امور کا ایک اور چیلنج، کلبھوشن جادو کا نیا ویڈیو اور بھارت کا روایتی رد عمل، دونوں ممالک کی میڈیا پر پروپیگنڈا کی جنگ سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اور آج کے پروگرام میں ہم یاد کریں گے سلمان تاثیر کو، جنہیں آج سے 7 برس قبل انہی کے محافظ نے بے دردی سے قتل کیا۔ قاتل کے نام پر ایک نئی سیاسی جماعت کھڑی ہوئی، وفاقی حکومت اور دارالحکومت کو یرغمال بنایا اس جماعت نے، جبکہ یتیموں اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے سلمان تاثیر، جنہوں نے ایک پرامن اور روادار پاکستان کے لیے اپنا سیاسی کریئر وقف کیا، ان کو پایا جا رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری سے۔ ٹرمپ کی ٹویٹ کا جواب، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار زاہد حسین صاحب۔ بہت بہت شکریہ زاہد صاحب وقت دینے کا۔ زاہد صاحب، بہت اچھی بات ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ایک ٹھوس اور جامع رد عمل یا جوابی رد عمل دینے کے لیے؟ دیکھیں، جو ٹویٹ آئی ہے ٹرمپ کی، وہ یقینی طور پہ اس کو جو زبان استعمال کی گئی ہے یقینی طور پہ بہت ہی نازیبا جس کو کہہ سکتے ہیں یا ہیوملیٹنگ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو کافی عرصے سے یہ چیزیں چلی آ رہی تھیں۔ اگست میں بھی تقریر میں کچھ یہی باتیں بالکل، وہاں اگست کی تقریر میں یہ بات کی تھی جب ساؤتھ ایشیا کی پالیسی انہوں نے اناؤنس کی تھی، اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی انہوں نے جو اناؤنس کی تھی اس میں اسی قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تو سب کو اندازہ تھا کہ آئندہ یہی ہونے جا رہا ہے اور اسی قسم کے اقدامات کی توقع تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زیادہ ٹھیک ہے جو ہم نے یہ کیا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ملایا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اس کو میرا خیال یہ کہ یہی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں ٹھیک ہے، مطلب جو آج اس کی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی بہت اچھی ہے، اور اسی طرح سے چیزوں کو بڑھنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک لحاظ سے ہم آہنگی آتی ہے تمام سیاسی جماعتوں میں اور تمام اسٹیک ہولڈرز میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ تھا کہ جو ہے ہمیں پہلے سے اندازہ تھا، تو اس لحاظ سے ہماری سوچ بھی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اس سے پہلے جب اگست کی تقریر ہوئی تھی، ہمارے فائنلی ایک وزیر خارجہ بھی اپوائنٹ ہوئے، بات چیت تو چل رہی تھی امریکی حکام کے ساتھ مسلسل۔ دیکھیں، یقینی طور پہ بات چیت چل رہی تھی اور بہت ساری چیزوں کے اوپر تبادلہ خیال بھی ہوا تھا، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے بلکہ سالوں سے ان مسائل پہ بات چیت ہوتی رہی ہے۔ تو اب یہ لگتا یہ ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا جو سوچ ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ وہ جو ہے فوری طور پہ کوئی نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے، اور وہ نتائج کا بھی پتہ نہیں کہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، کیونکہ جو صورتحال یہ ہے کہ تمام جو پاکستان کے تعلقات امریکہ کا، اس کا جو براہ راست تعلق افغانستان میں ہے، اور افغانستان میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ جو امریکہ کو جو ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میرے خیال ابھی تک کوئی امریکن ایڈمنسٹریشن اس بات کے لیے تیار نہیں ہے
کہ ان خامیوں کو تلاش کریں اور کہ جو ہے جس کی وجہ سے 16 سال میں جو صورتحال افغانستان کی ہے 2002 میں جو صورتحال تھی اس سے زیادہ بدتر ہوتی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے آپ پاکستان تو یہ کہنا، معاف کیجیے گا میں بات آپ کی کاٹ رہی ہوں، لیکن یہ کہنا کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈین لابی جو ہے وہ حاوی ہے، تو انڈین لابی کی بات نہیں ہے، یہ ایک کامیابی ظاہر کرنی ہے امریکی عوام کو. دیکھیں ہاں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا تھوڑا بہت رول ہوگا، لیکن پالیسی جو ہے وہ امریکہ کی ہے، اور یہ امریکہ کی جو پالیسی آج کی نہیں ہے، کافی عرصے 3-4 سال سے. جب آپ کو یاد ہوگا 2011 میں پاکستان کے تعلقات واشنگٹن سے بے انتہا خراب ہو گئے تھے. اس کے بعد آپ نے جو ہے نیٹو کی سپلائی لائن بھی بند کی تھی، اور اس کے نتیجے میں ایک ری سیٹنگ پالیسی کی ہوئی تھی. ہماری ری سیٹنگ اس طرح سے ہوئی تھی دونوں طرف سے کہ بجائے ہم اس کو اسٹریٹجک ریلیشن شپ کہیں، اس کو ہم نے ٹرانزیکشنل اس کی بنیاد بنائی تھی، اور وہ کچھ چلتی رہی تھی. لیکن اب جو تھوڑی سی اور صورتحال تبدیل ہوئی ہے. ٹرمپ کی پالیسی سب کو پتہ ہے کہ کیا ہونا تھا. ان کی جو ہے ایک جلد بازی بھی ہے اور تمام چیزیں. اصل میں یہ کہنا جو ہے کہ صرف انڈین لابی کے، میرے خیال یہ بات صحیح نہیں ہوگی. بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے کیونکہ وزیر خارجہ نہیں رہے تھے، ہمارے پاس لابیسٹ بھی نہیں تھے واشنگٹن میں، اس کی وجہ سے بھی ہم بیک فٹ پہ ہیں. دیکھیں ایک بات تو صحیح ہے کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اگر وزیر خارجہ ہوتا تو تقریباً تمام پالیسی تو امریکہ کی تبدیل ہو جاتی، اس میں بھی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آتی. لیکن ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایگریسو ڈپلومیسی ہوتی تو آپ کم از کم جو ہے امریکی انتظامیہ کو اپنے خیالات اپنے جو ہیں چیزوں کو زیادہ بہتر طور پہ، سفارتی طور پہ زیادہ بہتر طور پہ پیش کر سکتے تھے. اس چیز کی تو یقیناً کمی تھی. لیکن یہ کہنا کہ اگر وزیر خارجہ ہوتا تو شاید امریکہ کی پالیسی بہت مختلف ہوتی، یہ بات بھی صحیح نہیں ہوگی. اور یہ بھی درست شاید کہنا ہے کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسے صدر ہیں، روایتی نہیں ہیں، ان کے وائٹ ہاؤس میں ان کی ٹیم میں بھی لڑائی وغیرہ جاری رہتی ہے، چاہے سیکیورٹی ہو چاہے خارجہ امور ہو، تو کیا روایتی طریقے جس میں لابیسٹ شامل ہے وہ کام کرتے؟ دیکھیں ہر جگہ ضرورت تو پڑتی ہے کہ آپ سفارتی طور پہ اپنا جو ہے نقطہ نظر کیسے پہنچاتے ہیں. دیکھیں کانگریس کی بہت اہمیت ہوتی ہے امریکہ میں، تو صرف یہ بات نہیں تھی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے آپ کو جو ہے کرنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کانگریس میں بھی اپنا جو بھی خیالات ہیں یا جو بھی آپ کے نقطہ نظر ہے اس کو رکھنا ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک تو اگر سفارت خانہ ہمارا ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ بھی بہت کام کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ تمام ممالک اپنے لابیز بھی رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ہے کانگریس کے اندر جو ہے اپنا موقف کو کس طرح سے لے کے جایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کی اپنی خامی جگہ ہے، ہماری اپنی جو سفارتی جس طرح سے ہم نے چلاتے رہے اس کے ایک بہت بڑی خامی ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی پالیسی صرف ٹرمپ کی پالیسی نہیں ہے. یہ جو ہے دیکھیں آج کل ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو اس وقت نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی اور ڈیفنس ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سابق ملٹری جنرلز کے ہاتھ میں ہیں، اور اب جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک لحاظ سے مارجنلائز ہو گیا ہے. تو جب ملٹری کے ہاتھ میں پالیسی آتی ہے، جنرل میٹس کا بھی آج وائس آف امریکہ، میک ماسٹر کا دیکھ لیں، جنرل میٹس کی بات کر لیں، سارے میخال جتنی بھی پالیسی ہے وہ پینٹاگن کی پالیسی بن کے آتی ہے. تو جب بھی ملٹری یا ملٹری جنرلز جب پالیسی بناتے ہیں تو ان کا بہت ہی ایک نیرو نیشنل سیکیورٹی کا دائرہ کار ہوتا ہے، ہر چیز کو اس طرح دیکھتے ہیں. بہت فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہیں اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا خارجہ کی اگر پالیسی میں آتی ہیں اور جو ہے اگر ملٹری جنرلز پالیسی بناتے ہیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بہت زیادہ تبدیلی نہیں آتی تو بھی یہ بھی خام خیالی ہوتی کہ جو ہے شاید صورتحال بہت بہتر ہوتی، لیکن اس قسم کے اقدامات نہیں ہوتے. ہم امریکہ کو کہہ سکتے ہیں ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں ایک بات تو ہے کہ بہت عرصے سے جو ہے جو آپ کی امداد تھی وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، ڈرائی ہے، ایک ہونے کا ایک پروسیس بھی تھا. اور یہ بات بھی ہے کہ ٹھیک ہے یہ معاشی اس وقت جو بھی امداد بند ہوگی اس کا تھوڑا بہت تو اثر ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ جو ہے پاکستان اپنے گھٹنوں پہ آ جائے گا وہ بھی صحیح نہیں ہے. لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ 90 کی دہائی جو تھی اس میں پاکستان واز دا موسٹ سینکشن کنٹری. آپ پہ ہر قسم کے سینکشن لگے ہوئے تھے، یعنی ڈیموکریسی کے حوالے سے، نیوکلیئر کے حوالے سے، ہر قسم کا جس کو آپ کہہ لیں جتنے بھی تھے، جس میں آپ کے نہ صرف یہ مالی امداد بند ہو گئی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ملٹری اسسٹنس تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی. یعنی ملٹری جو کوآپریشن ہوتا تھا، ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن، وہ بھی ختم ہو گیا تھا. تو وہ جو ہے اگر ہوتا ہے تھوڑے بہت اثرات تو پڑیں گے. یہ کہنا کہ بالکل کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ بھی غلط ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ اس کے بعد جو ہے ہماری بہت حالت خراب ہو جائے گی یا ہمیں گھٹنے ٹیک دیں گے، وہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا. لیکن اچھا دوسری طرف کلبھوشن جادو نیا ویڈیو، پھر امریکہ اور پاکستانی میڈیا میں یہ جنگ جو ہے اس سے کس کو کیا فائدہ
پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں جنگ جو ہے میڈیا میں تو ہر جگہ چلتی ہے، جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر تو یعنی آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. جو آپ امریکہ میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، فاکس ٹی وی کو دیکھ لیں یا اور کسی بھی ٹی وی کو دیکھ لیں، تو جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جتنے سارے مسائل جو اس وقت امریکہ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی ساری ذمہ داری پاکستان پہ آتی ہے. اور پھر ہمارے یہاں بھی ٹھیک ہے کہ ایک لحاظ سے ایک ہسٹری ڈیولپ ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ اس میں بھی اپنا انداز ہوتا ہے. لیکن اصل یہ لڑائی تو میڈیا کی نہیں ہے، یہ لڑائی جو ہے ایک لحاظ سے پالیسی کی ہے، اور ہمیں جو ہے بہت ساری چیزوں کو غور کرنا پڑے گا. دیکھیں ایک بات آتی ہے کہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ یہ ہے، یا امریکہ کی پالیسی آپ کہہ لیں، کہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ اس طرح سے کریں جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے جو ہے کہ انٹرسٹ میں ہو. امریکہ کی ہمیشہ ایک چیز رہی ہے کہ جو الائز بھی ہیں تو ان کے نزدیک الائز کی جو ہے جو کنسرنس ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں. تو ہمیں جو سب سے تھوڑی سی بہت ناکامی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 15-16 سال میں جو بھی ہم نے امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے، ہم شاید اس بات میں ناکام رہے ہیں کہ ہم واضح کرتے کہ ایک ہے کہ کہاں پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کہاں پہ ہمارے جو اختلافات موجود ہو سکتے ہیں، ہمارے اپنے جو کنسرنس کیا ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے کنسرنس کو واضح طور پہ رکھیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے، تو اس کے بعد پھر آپ سے جو ہے مدہ وابستہ ہو جاتی ہیں. پھر جو ٹرمپ کے الفاظ ہیں کہ ہم پیسے دیتے ہیں وہ تم کام کرو، یہ چیزیں کبھی آنی نہیں چاہیے تھی. ہماری تھوڑی سی بدقسمتی یہی ہے کہ جو ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ ہم کوئی مرسنری ہیں، ہمیں پیسے ملتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارے اتحادی ہیں. ہم نے یہ جو ہے ہمارے نزدیک بہت خرابی کی ذمہ داری یہی بن کے آتی ہے ہمارے پالیسی میں کہ ایک واضح خط ہونی چاہیے، ایک واضح تقسیم ہونی چاہیے کہ ہم کیوں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں ان چیزوں پہ، اور کہاں پہ آپ کے خیالات اور ہمارے خیالات میں کے فرق نظر آتا ہے. زاہد صاحب بہت بہت شکریہ، وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم یاد کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو. لبرل اور ترقی پسند سیاستدان اور سابق گورنر پنجاب کی آج 7ویں برسی ہے. انہیں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کرنے پر قتل کیا گیا تھا. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کالم نگار اور معروف سماجی کارکن اے رحمان صاحب. بہت بہت شکریہ رحمان صاحب وقت دینے کا. رحمان صاحب پہلا سوال تو آپ کی جو یادیں ہیں سلمان تاثیر کی وہ تھوڑا سا بتائیے گا، جس قسم کے انسان تھے اور سیاستدان تھے. دیکھیے میں ان کو جانتا تھا بہت عرصے سے، اور خاص طور پہ جب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور پیپلز پارٹی کے ایک اہم کارکن کی حیثیت سے ابھرے، اور لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے اور بات بھی کرتے تھے، تو ملاقات ہو جاتی تھی ان سے. میں نے ان کو بہت ستھرا اور لگن سے کام کرنے والا کارکن دیکھا، اور ان میں یہ جرأت تھی کہ وہ پارٹی کے معاملات میں اختلاف بھی برداشت کر لیتے تھے، کبھی کبھی ہماری بات سن بھی لیتے تھے. اور پھر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بطور ایک اخبار کے مالک کے انہوں نے اخبار نکالا. جو انہوں نے کیپٹل بنایا وہ الگ بات ہے، لیکن جو انہوں نے اخبار نکالا اس سلسلے میں بھی اس سے بات چیت ہوتی رہتی تھی. میں نے ان کو ایک بااصول آدمی پایا. البتہ وہ ہر اس حکمران سے خوش رہتے تھے جو ان کے کام میں دخل نہ دے. مثلا یہ کہ اگر ان کو مشرف کے زمانے میں کوئی پوچھ پاچھ نہیں کرتا تھا تو وہ کہتے بھی مجھے تو کوئی تکلیف ہوتی نہیں ہے اس سے. تو بہرحال یہ ایک ایسی بات تھی جو درست تھی. تیسرے یہ کہ وہ اپنی پارٹی میں ایک ایسا مقام رکھتے تھے جو مشورہ دے سکتے تھے، اور انہوں نے بے نظیر کی ذوالفقار علی بھٹو کی سوانح بھی لکھی. بے نظیر سے تعلقات بہت اچھے تھے اور اسی وجہ سے ان کو گورنر لگایا گیا تھا. آج جب 7 برس قبل ان کا قتل کیا گیا، آپ کو لگتا ہے کہ سلمان تاثیر کو اب لوگ بھول چکے ہیں، اور جو قوتیں جن کے خلاف وہ لڑ رہے تھے اس وقت
وہ اب زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں؟ دیکھیے ہماری قوم کا جو دورانیہ ہے یاد رکھنے کا وہ بہت مختصر ہے اور مختصر ہوتا جا رہا ہے. آپ سلمان تاثیر کی بات کر رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو کتنے لوگ یاد کرتے ہیں اب, اور اگر یاد کرتے بھی تو نام کی خاطر ان کی پالیسیوں کو کتنا یاد رکھتے ہیں. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ جب سلمان تاثیر کا قتل ہوا تو ان کی پارٹی کی حکومت تھی جی, لیکن ان کی پارٹی کی حکومت نے بھی ان کو یاد رکھنے میں یا ان کے معاملے کو آگے بڑھانے میں کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے دباؤ میں حکومت رہتی تھی اور اتنے خوف میں رہتی تھی خاص طور پر خاص لوگوں کے, کہ وہ تو پوری طرح شوق بھی نہیں منا سکی سلمان تاثیر کے مرنے کا. کجا یہ کہ وہ اس کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے کرتے, کچھ اور کرتے. خیر جو ہوا تو ہوا, وہ تو قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا. جی. لیکن آپ دیکھیے یہ بات ہے کہ سلمان تاثیر نے کیا کیا. سلمان تاثیر نے ایک قانون کو یہ کہا تھا کہ یہ قانون زیادہ صحیح نہیں ہے, نہیں, اور اس بات کی تصدیق سپریم کورٹ نے کر دی. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جو قانون ہے ہمارے 295C ہمارے پینل کوڈ میں, اس کو کرٹیسائز کرنا کوئی توہین رسالت نہیں ہے. لیکن ابھی بھی اس پہ بحث نہیں ہو سکتی. ابھی بھی بحث نہیں ہو سکتی, بلکہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو قاتل تھا اس کے نام پر ایک سیاسی جماعت بنی اور وہ سیاسی جماعت اب طاقتور نظر آ رہی ہے. نہیں, وہ تو دیکھیے, وہ تو لوگوں کا بنیادی حق ہے کہ جس کو چاہیں ہیرو بنا دیں, جس کو چاہیں ویلن بنا دیں, اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن کسی ایسی پارٹی کا قیام جو جمہوری ویلیوز کو تسلیم نہ کرے اور جو نفرت کی بنیاد پہ اپنی سیاست کرے, اس کا ہمارے سماج میں آنا اور ہماری سیاست میں دخل دینا اور پھر اس کے سامنے حکومت کا سر جھکانا, یہ پاکستان کے لیے بڑے آنے والے دور میں بڑی مشکلات کا سامان ہوں گے. تو رحمان صاحب, اس وقت پیپلز پارٹی خوف, ڈر, سلمان تاثیر کو یاد نہیں رکھ سکی. اب بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے سیاست اور خوف اور ڈر کی وجہ سے اس نہج پر ہے اور پھر ملک جس سمت جا رہا ہے. پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت میری نظر میں اس وقت اتنی جرأت نہیں کر سکتی کہ وہ نفرت کی بنیاد پہ سیاست کرنے والوں کے خلاف کھل کر سامنے آ سکے. یہ سب ان کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے پہ لگے رہتے ہیں اور ہمیں تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو ریاست ہے وہ ایک گروی رکھ دی گئی ہے. اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ جو اس وقت جب سلمان تاثیر صاحب کا قتل ہوا تھا بہت کچھ کہا گیا, یہ بھی کہا گیا کہ لبرل وائسز یا پروگریسو پاکستان کے لیے وہ جو سپیس ہے, جگہ ہے, وہ کم ہو گئی ہے. کیا مزید کم ہو گئی ہے؟ جی, وہ تو ان کے قتل کے علاوہ بھی جو سیاست کا جو رخ ہے اور جو سیاست کا بہاؤ ہے, اس میں ساری جو سپیسز ہیں سول سوسائٹی کے لیے وہ پہلے سے بہت کم ہو گئی ہیں. آزادی اظہار پہ کی جو اجازت پہلے تھی وہ بہت زیادہ نہیں تھی, وہ کم ہو گئی ہے. فریڈم آف ایسوسیشن کم ہو گئی ہے, فریڈم آف اسمبلی کم ہو گئی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ بار بار یہی شعر یاد آتے ہیں کہ سنگ مقید ہیں اور سگ آزاد. رحمان صاحب, اگر ہم نظر ڈالیں آج کے پاکستان 2018 ہو گیا ہے, ہم نے دیکھا کہ ایک کارکن تھے رضا خان,
वो गुमशुदा हुए। आज ये भी सुनने में आया है कि कराची यूनिवर्सिटी से 2 और बलोच स्टूडेंट्स हैं वो गुमशुदा हो गए हैं। देखिए वो तो बलोच स्टूडेंट तो पहले भी गुम हुए थे, उनका भी पता नहीं लगा, पता नहीं। लेकिन ये जो गुमशुदगी का मसला है ये ज़्यादा संगीन हो गया है, कभी भी संगीन, हमेशा संगीन था, समझ लीजिए संगीन तर हो गया है। और बड़ी मुश्किल ये है कि रियासत ऐसे अनासर को जो उसकी इमदाद कर सकते हैं, जो उसे मदद दे सकते हैं, जो उसे उसके साथ खड़े होकर नफ़रत की सियासत का मुकाबला कर सकते हैं या पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ में मदद दे सकते हैं और कौम का अखलाक संवारने में हामी हो सकते हैं, वो उनके पीछे डट लेके पड़ी हुई है। यानी रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया देने का। लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात हमने शुरू की थी डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रोग्राम से, लेकिन हम बात ख़त्म भी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, लेकिन उन पर एक कॉमिक बनाया है, उस पर बात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को चाहे जो भी धमकी दे, लेकिन पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी डॉक्टर खुर्रम मेहताबुद्दीन ने उन्हें सोशल मीडिया पर नाअहल करार दिया है। इस हवाले से डॉक्टर खुर्रम से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम वक्त देने का। पहले तो बताइएगा, ये जो दी इनकेपेबल ट्रंप के नाम से आपने और आपके पार्टनर उमर मिर्जा ने कॉमिक बनाया है, क्यों? अस्सलाम वालेकुम। हमने इस कॉमिक बनाया अभी 1 साल पहले, जो ट्रम्प की इलेक्शन जो अभी हुआ था, हमारी मुसलमान लोग अमेरिका में, माइनॉरिटीज़, पीपल ऑफ कलर के लिए बहुत ही मुश्किल किस्म की इलेक्शन थी। There was a lot of question about the future of our rights, the future of our place in this country. He was saying many things to reverse a lot of the decisions that were made here in America. तो उस लिहाज से यानी कि आप मुतासिर हुए थे जब जी खुर्रम, यानी कि आप मुतासिर हुए थे और चाह रहे, ये कॉमिक इसलिए बनाया था क्योंकि जब इंतखाबी मुहिम चल रही थी, इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, तो जो वो बातें कर रहे थे जी वो मुसलमान के खिलाफ था, पीपल ऑफ कलर, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ था। बहुत सारी चीज़ें वो कह रहा था that were not really aligning with what the romanticized version of the American dream was. तो हमने इस वजह के लिए we made the Trump comic to kind of counteract and resist उनकी things he was saying. खुर्रम, वैसे तो अब ये भी लोग कहते हैं कि ट्रंप जो है वो असल में हकीकी ज़िंदगी में भी एक कार्टून सदर है, कार्टून प्रेसिडेंट है। जी बिल्कुल। हमारे we don't really need to write anything. हमारी comic book Incapable Trump की जो पूरी script है, most of it is things that he has said in the past year or so. So a lot of the comedy and the chaos that's actually going on in the White House, we're able to kind of capture that and put it in our comic book itself. अच्छा, 1 साल गुजर गया है उनको हल्फ उठाए हुए, उनको सदर बने हुए। जो उस वक्त तवक्कुआत थी कि ट्रंप ये कर देगा वो कर देगा, क्या वो तवक्कुआत पे पूरा उतरे हैं? कोशिश तो कर रहा है। तो first week of the election वो मुस्लिम बैन हुई थी यहाँ पर, तो मैं हॉस्पिटल से JFK गया था और पूरी एयरपोर्ट शट डाउन हुई थी because of the protest. तो I think there's still enough good people here that we are resisting many of the policies that he is trying to place. He himself is an extremist. He himself is aligning himself with white supremacists and neo-Nazi groups. So, the good thing is there's a lot of good people in this country who are actively and legally opposing many of the things he's doing, including I know the Assistant Attorney General of New York. She's a Pakistani American. She's working very, very hard on a lot of these cases.
So, there's a lot of people who are still counteracting what he's trying to do. Lekin, the vibe and the feel here is much different than what it was just 1 year ago. यानी कि आपको लगता है, उम्मीद है कि जो मज़ाहमत, जो रेजिस्टेंस है ट्रंप की पॉलिसियों के ख़िलाफ़, वो कुछ काम आ रही है या नहीं? जी बिल्कुल आ रही है. I think there's enough checks and balances in place and institutions in place in America that you can't really get away with these things. Now the problem is Republicans are controlling the House and the Senate, so a lot of these laws are being passed. In hamari judiciary, hamari population, there are still very many good liberal educated people in this country who are doing everything they can to oppose many of these policies. So it's working. और जो आपका कॉमिक, जी खुरम, जो आपका कॉमिक है उसका रिस्पांस, रद्द अमल मकबूल हुआ जी, और बनाने लगे हैं और बना रहे हैं. We're on the second book now. अभी 3 महीने के अंदर inshallah it'll be released. So the first Trump comic that we did, we made it and we gave every issue away completely free of charge at New York Comic Con as our form of resistance. We wanted to show that और कितनी कॉपियां थी, कितनी कॉपीज थी जो आपने मुफ्त में तकसीम की? 300 कॉपीज हमने दिया in New York Comic Con. तो बस 300 कॉपीज बनाया and that was our form of resistance against this administration. और अब आप एक और कॉमिक निकालने जा रहे हैं? जी, the second one will be coming out inshallah in about 3 to 4 months. Right. अच्छा, ये सवाल आपसे पूछा जाता होगा, मैं भी दोबारा से पूछूंगी नाज़रीन के लिए. आप डॉक्टर भी हैं और आप कॉमिक भी लिखते हैं, डिज़ाइन करते हैं. जी बिल्कुल. मैं अभी I'm a nephrologist in New York City. तो I born and raised in जी गुर्दों के डॉक्टर. जी बिल्कुल, गुर्दों के डॉक्टर, एग्जैक्टली. तो मैं पैदा हुआ था यहाँ पर न्यूयॉर्क में. अम्मी अब्बू अमेरिका आए हुए थे 1968 में. मेरी अम्मी डाउ मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट है, अब्बू मरे कॉलेज से सियालकोट में. तो we have become the American dream and it's kind of my responsibility to maintain that. We want to maintain our Pakistani identity. We want to maintain representation of our culture, of our religion, of our motherland. At the same time, we are just as American as everybody else here. And the point of what we're doing is to reflect that. And we want to be represented here in the United States, just as much as everybody else. और आपको लगता है कि जैसे कुमाइल की फिल्म भी आई थी नंजियानी, वो भी काफ़ी ज़्यादा, वो भी एक ज़ाहिर कॉमेडी करते हैं, फिल्म भी आ रही है, टीवी पे भी नज़र आ रहे हैं, तो नुमाइंदगी आपको ज़्यादा बढ़ रही है? जी डेफिनेटली. आई मीन हमारे लोगों के लिए, if you work hard enough in this country, you can achieve whatever you want to. Kumail is a great example of that. Hasan Minhaj is another amazing example of that. All of these people are maintaining their identity and telling their stories of their identity while portraying it through the lens of that American story. And I think there's millions of us here. और अगर हम कॉमिक्स पे जाएं तो फिर कमला हैरिस भी है जो मार्वल कॉमिक्स की पाकिस्तानी सुपर हीरोइन है. Exactly. पाकिस्तानी निजात. Exactly, and even the editor of Marvel, Sana Amanat, behind that comic, she herself is also a Pakistani American. So there is quite a bit of representation that is being pushed forward, which is a beautiful thing. और आपका जो इससे पहले आपने कॉमिक जो निकाला था जिंदान के नाम से, इसमें मुगल शहजादियों पर मबनी आपके किरदार थे, वो कितना मकबूल रहा? अगली कोई कॉमिक उसकी बुनियाद पर आप ला रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल ला रहे हैं. तो हमने अभी 4 किताबें बनाए हैं 3 या 4 साल के अंदर. तो every year we've been selling those at New York Comic Con. The purpose of this was also to romanticize our history and our culture. You see a lot of negative media in the press regarding Pakistan, and especially even Pakistani history. There's no pride, there's no storytelling, there's no, that white knight in shining armor that you always hear about.
why not talk about our own culture and our own religion and our, own shared collective history? So that was the purpose of Zindan, to bring to, whether it be an Eastern audience, a Pakistani audience, a Western audience, to show this was a very amazing time period in South Asia. So, we captured that and we romanticized it with Zindan. जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, हमसे बनने का. गुड लक फॉर द फ्यूचर डॉक्टर खुर्रम. नाज़रीन लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कैसे सोशल मीडिया स्टार या सेलिब्रिटी की जो किसी हद तक किस हद तक जा सकते हैं मशहूरी के लिए, मकबूलियत के लिए. में एक बार फिर खुशामदीद. सोशल मीडिया सेलिब्रिटी आवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए नई नई चीज़ें करते दिखाई देते हैं और कुछ अलग करने की चाह में अक्सर कुछ ऐसा भी कर बैठते हैं जो उनके लिए बाद में बाइस शर्मिंदगी बन जाता है. ऐसा ही हुआ अमरीकी सोशल मीडिया स्टार के साथ. अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले लॉगन पॉल की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल हैं, लेकिन लॉगन की एक गलती की वजह से उनकी शोहरत बदनामी में बदल गई. मुतादिद सोशल मीडिया स्टार्स की तरह लोगन ने कुछ अलग करने की कोशिश में जापान के ओकीगाहारा जंगल का रुख किया, जहां उन्हें दरख्त से लटकी एक लाश नजर आई, जिसे उन्होंने फिल्म बंद करके अपने YouTube चैनल पर जारी कर दिया. लोगन के मुताबिक ये किसी ऐसे शख्स की लाश थी जिसने चंद घंटे पहले ही खुदकुशी की थी. ओकीगाहारा को सुसाइड फॉरेस्ट यानी खुदकुश जंगल भी कहा जाता है, क्योंकि खुदकुशी करने के ख्वाहिशमंद अफराद की बड़ी तादाद इस जंगल का रुख करती है. इस वीडियो के मंजरे आम पर आने के बाद लोगन को उनके फैंस और दुनिया भर के सेलिब्रिटीज की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद न सिर्फ लोगन ने इस वीडियो को डिलीट किया बल्कि इस पर माफी भी मांगी. लोगन पर तनकीद करने वालों का कहना था कि खुदकुशी कोई मजाक या तफरीह का सामान नहीं. लोगन की वीडियो पर खड़े होने वाले तनाज़े के बाद यूट्यूब ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें वीडियो में दिखाए जाने वाले शख्स के खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया और अपने सार्फिन को यकीन दिलाया कि यूट्यूब इस किस्म के मवाद अपलोड करने की किसी सूरत इजाजत नहीं देता. न्यूज़ वाइज का वक्त अब खत्म हुआ है. उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आएगा. हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है.